Bismillahirrahmanirrahim. Dear audience, we are going to discuss a very important topic today, and that is fear of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کا خوف آج ہمارا موضوع ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خوف بیسیکلی ہے کیا چیز، اس کو ڈیفائن کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے حاصل ہو سکتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ خوف کی تعریف کی ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ خوف اس مکروہ چیز کو کہتے ہیں جس کے آنے سے دل کے اندر ناگواری پیدا ہو جاتی ہے، یا جسم پر کوئی سختی آتی ہے، یا آپ کے پاس پہلے سے اگر کوئی چیز، کوئی محبوب چیز آپ کے پاس موجود ہو اور اس کے کھو جانے کا خدشہ ہو. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ خوف خدا کیا ہے. خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا ڈر، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اور اس کی قدرت اور اس کی بے نیازی سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے اور رسول بھیجے، جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو یہ بتا دیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور کامیاب زندگی کے لیے اصول و ضوابط کیا ہیں. انہوں نے یہ بھی لوگوں کو بتا دیا کہ جزا اور سزا کیا ہے. اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے ان کو انعام دیا جائے گا، اور اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو اس کے لیے سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں. سیدنا غوث العظم فرماتے ہیں کہ جس کی آرزو اور تمنا اللہ کے خوف پر غالب ہوتی ہے وہ بے دین بن جاتا ہے. یعنی اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اوپر رکھنا، یہی بے دینی ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سائنٹیفک انوینشنز ہو گئی ہیں، بہت زیادہ ایجادات ہیں، بہت زیادہ سہولیات آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمتیں اور آسائشیں ہیں، لیکن انسان ان میں کھو کر خدا کو بھول جاتا ہے. جتنا زیادہ وہ سہولتیں اس کو ملتی ہیں وہ اتنا سہل پسند ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا نہ ہونا بے باکی اور گناہوں پر جری کرتا ہے، یعنی کہ وہ جرت کے ساتھ پھر گناہ کرنے پر تل جاتا ہے. سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت بندگان خدا میں علم والے ہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں. یعنی وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جن کو سمجھ بوجھ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خوف خدا کیا ہے، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور مجھ سے ڈرو اگر مومن ہو. اسی طرح سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. اسی طرح سے سورہ الرحمن کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. سورہ الملک کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. حدیث میں ہے تم میں سب سے بڑھ کر عقل والا وہ ہے جو رب تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یعنی عقل کا انحصار بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ منسلک کر دیا گیا.
یاد رکھیں کہ حکمت کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، جو بیس ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس مومن کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر وہ آنسو اس کے ظاہری حصے تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جب مومن کا دل اللہ کے خوف سے لرزتا ہے تو اس کی خطائیں ایسے جھڑتی ہیں جیسے درخت سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کروں گا اور نہ ہی اس کے لیے دو امن جمع کروں گا۔ یعنی اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے، اگر دنیا میں وہ بندہ یعنی میرے سے ڈرتا نہیں رہا، تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں مبتلا کر دوں گا، استغفر اللہ۔ اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے تو میں بروز قیامت اسے امن میں رکھوں گا۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے خوف زدہ کر دیتا ہے۔ تو ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔